السلام علیکم. میرا نام جویریہ افتخار ہے اینڈ میں پیشے سے ایک پائلٹ ہوں. آئی ایم although not a flying pilot at this current time, but I'm a flight instructor as well. I was a flight instructor. I'm a trained flight instructor. جو میرے 2 cents ہیں آن دس، میں بہت ہی کوئکلی اس چیز کو ریپ اپ کروں گی. فرسٹ تو وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ دا کریش، وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہیپن ٹو دا ڈومڈ فلائٹ آف PIA 8303 and whether or not it was a pilot error or was it an operational error, what is a mechanical error. Most people are saying that it's a pilot error. Now pilot error ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے pilot error, and for a layman what is a pilot error, what is the definition of pilot error. So pilot error is basically a mistake that pilot might make at any point during the operation of an aircraft. It could be a tactical error. جو tactical error کیا ہوتا ہے, it is a mistake in decision making. Secondly, it could be an operational error, which is a mistake that results from a poor training. تو اب ایک تو ہم اس کو اس کیٹیگری میں پٹ ان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں صرف اسی کیٹیگری کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی, اسی کیٹیگری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. پائلٹ ایرر پہلی دفعہ نہیں ہوا. PIA کی ایک اور فلائٹ تھی جو کہ اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ PIA کی مجھے ایک ہی فلائٹ ملی ہے, وچ واز ڈاؤن ان نیپال due to the pilot error. It also involved the crash of Airbus A300 and it was back in 1986. So that was also a pilot error, جو کہ پائلٹ ایرر کی اس ڈیفینیشن میں آئے ہیں. اس میں بھی جو کیپٹن تھے وہ تھے افتخار جنجوا, اینڈ ہی ہیڈ اباؤٹ 13,000 plus hours, and he also had about 6,000 plus hours on Airbus. جو اس میں فرسٹ آفیسر تھے حسن اختر, he was about 39 years old. He also had about 5,900 flight hours and about 1,400 hours on the Airbus A300 جو وہ پلین کریش ہوا. تو جو کرنٹ سینیریو بھی ہے اس میں بھی پائلٹ اینڈ دا فرسٹ آفیسر they were quite experienced, ٹھیک ہے. پائلٹ کے فادر بار بار آ کے there is one thing that he has said repeatedly, that my son had about 17 years of experience flying. ایک چیز جو PIA کی ہے وہ یہ ہے, باقی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں, بی ایٹ ایئر بلو, بی ایٹ سرین, شاہین جو کہ بند ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی آتے ہیں اس میں. اگر کوئی 320 کے لیے ریکروٹ ہوا ہے تو وہ ڈائریکٹلی 320 فلائی کرے گا, ٹھیک ہے. سرین مجھے نہیں پتا, بٹ آئی نو فار دا فیکٹ دیٹ دے فلائی بوئنگ 737 اینڈ آل. اب وہ ایک ہی, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی جہاز ہے, ایک ہی فلیٹ ہے, تو وہ وہی فلائی کرتے ہیں. شاہین میں بھی یہ تھا کہ جو بوئنگس کے لیے ریکروٹ ہوتا تھا, آئی تھنک دے ہیڈ بوئنگس, تو بوئنگ انہوں نے فلائی کیا, پھر بوئنگ سے وہ ایئر بس میں آ گیا. تو ٹرانزیشن ایسے ہوتی تھی, کوئی ایسی ٹرانزیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرانزیشن نہیں ہے. سو PIA از دا اونلی ایئر لائن جہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرانزیشن ہے. سو پہلے لوگ جو ہیں وہ 80 hours فلائی کرتے ہیں, اس کے بعد one step up and then one step up, اور اس کے بعد جب آپ کیپٹن بنتے ہیں تو یو گو آل دا وے ڈاؤن ٹو 80 hours, اور اس میں پہلے آپ کیپٹن بنتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو PIA میں جو ہے وہ سلو ٹرانزیشن ہے. تو لوگ جب PIA کی ٹریننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا انفیکٹ کسی بھی ایئر لائن کی ٹریننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, پائلٹ ٹریننگ کے بارے میں پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستانی پائلٹس بہت ٹرینڈ پائلٹس ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہیومن ایررز ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آئی وڈ مینشن اے فلائٹ آف ایئر فرانس وچ واز ڈاؤن ان 2009, اور اٹ ٹوک آف فرام برازیل اینڈ اٹ واز باؤنڈ فار پیرس. تو اٹ واز ڈاؤن بیکاز آف دا پائلٹ ایرر ایز ویل. دین دیر واز اے کریش ان 2013 آف لائن ایئر, جو کہ پہلے کہا گیا کہ ونڈ شیئر کی وجہ سے ہوا ہے, بٹ دین لیٹر آن آفٹر دا انویسٹیگیشن پیپل کیم ٹو دا it just the results were in the favor of pilot error, that they deduced that it was a pilot error. Now there was another flight by Tarstan Airlines, Boeing 737, and it was a Russian airline, and the people that died in that crash were about 52 people that were on board. Everybody died, and it was because of the low flying hours of the pilot. I mean, we just put into
لیٹس سے آپریشنل ایررز کی کیٹیگری میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. تو صرف پی آئی اے ہی نہیں ہے جس کے پلینز ڈاؤن ہوئے ہیں. اینڈ آئی کین اونلی فائنڈ ون ادر ایگزامپل جہاں پہ آف پی آئی اے ان پرٹیکولر جہاں پہ پائلٹ ایرر کی وجہ سے پلین ڈاؤن ہوا تھا. اب ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشنس تو آتی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے, پائلٹ ایرر کا پتہ ہی نہیں چلتا, یہ وہ. آپ لوگوں کے اندر ٹالرنس ہے, آپ لوگوں کے اندر یہ بات ایکسیپٹ کرنے کا ایک مادہ ہے جسے کہتے ہیں پاکستان. میں اپنی بینگ اے پاکستانی مائی سیلف, آلدو ہو سکتا ہے کہ میرا باہر کا ایکسپوجر ہو یا میں باہر پلی بڑی ہوں تھوڑا سا, لیکن وی آر آل پاکستانیز. ڈو وی ایکسیپٹ دیز تھنگس کہ پیپل ٹینڈ ٹو میک مسٹیکس. اگر یہ پائلٹ ایرر بھی تھا, ابھی تو کچھ انویسٹیگیشن سامنے ایسا سچ نہیں آئی ہے, لیکن بہت سارے پائلٹس دے پٹ فارورڈ دیئر اوپینین. میں کیا سوچتی ہوں میں اس وقت اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گی, لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کیا ہمارے پاس ٹالرنس ہے, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پائلٹس جب ایک ایرر کرتے ہیں تو وہ کچھ جان کے نہیں کرتے, ان کی اپنی جان بھی ایٹ سٹیک ہے. اس کریش میں بھی 2 پیسنجرز بچ گئے, مگر جو بچتا نہیں ہے کسی بھی کریش میں وہ پائلٹ ہوتا ہے. پیسنجرز پھر بھی بچ جاتے ہیں, پائلٹس نہیں بچتے. تو یہ کوئی چیز سوسائڈل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایررز ہوتے ہیں جب بھی کوئی انسان گاڑی بھی چلاتا ہے. اب کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہے, اس کی فیملی پیچھے بیٹھی ہے, اینڈ خدا نہ خواستہ دے گیٹ انٹو این ایکسیڈنٹ, دی انٹائر فیملی ڈائز, دا پرسن ڈائز اٹ سیلف. اگر اس کا اپنا ایرر بھی تھا تو کیا وہ سوسائڈل تھا, کیا وہ سب کو مارنا چاہتا تھا؟ تو ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اگر بتا دیا جائے کہ یہ پائلٹ ایرر تھا, آپ کو اس بات کو یہ چیز سمجھنی چاہیے ہے کہ اگر نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیز پائلٹ ایرر کی وجہ سے ہوئی ہے, اور ہمارے ایئر بلو کی کریش میں بھی نہیں بتایا گیا تھا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پائلٹ, اس کا خاندان, اس کے اپنے فیملی ایک ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک پائلٹ ایرر تھا, ہو گیا, سوسائڈ نہیں کی اس نے, بومبنگ نہیں کی اس نے کسی کو جان کے نہیں مارا. اب ہوتا کیا ہے, اگر یہ چیز بتا دی جائے تو باقی فیملیز یا فیملیز شاید کچھ نہ کریں, جو 98 اور فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں وہ شاید کچھ نہ کریں, لیکن جو ہمارے باقی کے لوگ ہیں نا, وہ کھڑے ہو جائیں گے اور سوال کریں گے کہ پائلٹ کی تو ٹریننگ خراب تھی, پائلٹ کی جو ٹریننگ خراب تھی, جو 17 سال سے وہ بندہ فلائی کر رہا ہے اور اس کا ہوم ایئرپورٹ ہے کراچی, تو اس نے 17 سال پہلی فلائٹ میں مار دیتا, جہاز نیچے گرا دیتا, ٹھیک ہے. اتنا ان ایکسپیرینسڈ یا اتنا وہ خراب پائلٹ تھا تو, یا فرسٹ آفیسر خراب تھا. تو دیکھیے, میں مانتی ہوں ایررز ہوتے ہیں, رپورٹس سامنے, کریش انویسٹیگیشنز آنی چاہیے, بالکل سامنے آنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرنی ہے ٹورڈز دا پیپل, ٹورڈز ایچ ادر, کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک انفارچونیٹ سینیریو ہے جو کہ ہو گیا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ یہ پائلٹ ایرر تھا, کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی ہے, رپورٹ نہیں آئی ہے, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ پائلٹ ایرر تھا بھی تو پلیز آپ ان 98 فیملیز افیکٹیز کو, وکٹمس کو جا کے سپورٹ کریں, اسٹینڈ ود دیم. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ پیپل آر کمنگ فارورڈ اینڈ سیئنگ دیٹ وی آر ہیونگ ایشوز اینڈ پرابلمز ود آئیڈینٹیفائنگ the victims, their family members that they have lost, their friends that they have lost. So they're having a lot of problems. So just go stand by them, stand by the sides, volunteer with the hospitals, volunteer with the facilities, تاکہ ہو سکتا ہے کہ پروسیس تھوڑا جلدی ہو جائے. لیکن آپ سب لوگ, کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کلیکٹیولی ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت اس چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا, میں نے کیا. سارے رپورٹرز ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں آ کے چیخ رہے ہیں, اقرار الحسن ہو گئے, کوئی بھی ہو گئے. میں اقرار کو برا نہیں کہہ رہی, پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خدا را آپ کم از کم یہ آ کے تو بولیں کہ جی اس وقت ہمیں ایک ٹالرنس کی ضرورت ہے. ہماری قوم گلوبلی, اٹس اے گلوبل پینڈیمک, وی آر گوئنگ تھرو COVID-19, وی آر گوئنگ تھرو وی ہیو گون تھرو دا کریش, وی ہیو گون تھرو سو مینی ادر تھنگس. تو کیا ہو رہا ہے, یہ نیشن کیا کر رہی ہے؟ کبھی کچھ آ جاتا ہے, آپ لوگوں کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے. کبھی کرنل کی بیوی آ جاتی ہیں, کبھی کسی کی بیٹی آ جاتی ہے, ملک ریاض کی بیٹی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یار یہ اتنی شیلو پرابلمز ہیں نا کہ ان چیزوں کو مت دیکھیے, اور پلیز جو میجر پرابلمز ہیں ابھی اس وقت
ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اللہ میاں اس چیز سے ہمیں، بلکہ ہر قوم کو، ہر گلوبلی اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹڈ رکھے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے. لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہی ہوں کہ پلیز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئیے، پلیز ہیلپ کریں ان لوگوں کو جن کے پیارے اس کریش میں جو ہیں انہوں نے دیو لاسٹ دیئر لائفز. دس واز سچ امپورٹنٹ انوسینٹ سولز that lost their life, and it was such a misery to see that they were losing their lives on the ground in front of so many people. اللہ معاف کرے, they burned to death. سب لوگوں نے جو کریش سروائیورز انہوں نے بتایا کہ چیخیں تھیں, یہ تھا وہ تھا. اتنی ساری باتوں کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایز اے نیشن کیوں کھڑے ہو کر لان تان, یہ میرا اب تبصرہ, یہ تمہارا تبصرہ. تبصرے آئے, بہت اچھی بات ہے. پائلٹس ہیو کم فارورڈ ود دیئر اوپینین ہاؤ تھنگس کین گو رانگ. لوگوں کو کنسول کرنے کے لیے, سوت کرنے کے لیے باتیں آئیں, بٹ آپ لوگوں کے پاس نہ ہی کسی قسم کا کوئی ثبوت آیا, نہ ہی کوئی نالج ہے, نہ ہی کوئی پرائر مطلب ایجوکیشن ہے کسی کے بارے میں کہ کریشز ہوتے ہیں, ہیومن فیکٹرز کی وجہ سے بہت سارے کریشز ہوئے ہیں. انفیکٹ میں دیر از اے اسٹڈی دیٹ ہیو کم اکراس دیٹ انوالو دا ہیومن فیکٹرز ان ایویشن کریشز انوالونگ اولڈر پائلٹس. ناؤ دس اسٹڈی واز not conducted, but it actually got into the journal in 2002. تو یہ 2002 میں جرنل میں پبلش ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز ایویشن اسپیس انوائرن میڈ. ٹھیک ہے, اس طرح یہ جرنل کا نام تھا. اور اس کا بیسکلی اگر میں آپ کو ایک سمرائز طریقے سے بتانا چاہوں تو ایج ریلیٹڈ جو بھی پیٹرن, انہوں نے ڈفرینٹ ایج اس میں دیکھی تھی, ایج کو اسٹڈی کیا تھا بٹوین 49 اینڈ 50 اینڈ دین 50 اینڈ 60, اس طرح کر کے وہ ایج تھی جو کہ پائلٹس کے انہوں نے کریشز دیکھے ہیں کہ ہیومن فیکٹرز کیا تھے اس چیز میں انوالو. اور بیسکلی 23% آف پائلٹ ایررز ور ایٹریبیوٹیڈ ٹو دا ان اٹینٹیونیس, 20% ٹو دا فلاڈ ڈیسیژن, اینڈ 18% ٹو دا فلاڈ 18% واز دا ادر ریزنس. ٹھیک ہے, اب اور اس میں جو پائلٹس تھے وہ 1987 میں جتنے بھی کریشز ہوئے ہیں, بیسکلی اس وقت جتنے بھی پائلٹس فلائی کر رہے تھے, اباؤٹ 3000 پائلٹس کا انٹرویو یا 3000 پائلٹس کے وہ لیے گئے ہیں اس میں کہ مطلب ان ریسرچ میں جو انوالوڈ ہیں. تو اتنے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ کیا ہو سکتے ہیں ایررز, کیا ہیومن فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. اب انسان مشین نہیں ہے, میں اور آپ انسان ہیں. when we are flying the plane, of course we're humans. You need to understand, we do understand that we're responsible for all the souls that are on board, but then you have to understand that we are humans as well. People who are flying the planes could have whole bunch of problems, اور problems نہیں, کچھ problem بھی نہ ہو یار, کچھ problem نہیں ہے, بٹ جب آپ ایک سچویشن میں ہوتے ہیں اور جب ایک چیز خراب ہونے لگتی ہے, 1 2 3 4 5, either you're very attentive, either you go past it or you get into that whirlpool. ٹھیک ہے, جب آپ اس whirlpool میں آ جاتے ہیں, and then there's something called nature. اگر ایک چیز ہونی ہے وہ ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی اللہ کی مرضی تھی چھوڑ دو, اور یہ ویسے تو یہ اللہ کی ہی مرضی تھی, مگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہماری ایز اے نیشن کیا ڈیوٹی ہے, ہمارا فرسٹ رسپانس کیا ہونا چاہیے. کیا ہمارا فرسٹ رسپانس ایک دوسرے پہ لان تان کرنا ہونا چاہیے, یا ہمارا فرسٹ رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے ہیں جی, یہ ہمارے ملک پہ ایک مصیبت آن پڑی ہے, ایک بہت بڑی کلیمٹی ہے جو ہمارے ملک کی ہو گئی ہے, اور اس پہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سود کرنا ہے. باہر سے آنے والا کوئی انسان ہمیں سود نہیں کرے گا. ہمیں باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ آبویسلی ایئر ایشیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو روزے رکھتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کریشز. کیا آپ مسلمان سارے پاکستانی اس بات سے ایگری کریں گے؟ میں نے تو ان کو بڑی سنائی لنکڈن پہ کہ جی روزے رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیل لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں میچز, اور وہ کچھ اسکور کر دیتے ہیں, نہ انہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ ٹیم سپورٹس میں لوگ روزے رکھتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, بھاگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن فلائٹ کریں گے اور گرا دیں گے جہاز, اور امپیئرڈ ججمنٹ ہو جائے گی, ان کو کچھ ہو جائے گا, یہ مر جائیں گے. تو اس طرح کی باتیں, ہمارے جو رسپانس ہے وہ ان چیزوں کو سیکنڈ کرتا ہے.
خدا را میں آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں اس پورے ملک سے، اس پوری قوم سے، کہ اللہ کا واسطہ پلیز اسٹینڈ وتھ ایچ ادر، ایک دوسرے کو ٹالرنس سے لیں.